ہوئے محترم و محتشم عزیزوں اور پیارے ساتھیوں، اللہ کریم آپ کا وقت نکال کے اس دینی محفل شریف کو قبول فرمائے۔ جناب آپ پاس اور انہوں نے دنیا کی طور پہ اس انتخاب کے بعد بڑا اہم کردار آپ سب احباب بڑی محبت نال تشریف لائے، تو آپ کی تاریخ نصیحت اور تقریر کی ہوئی دعا سے بندہ عزیز یا گزارشات ہوئی۔ اللہ نے قرآن کریم قرآن حمید کے اندر حکم فرمایا ہے، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، آپ اس کے اندر ہجرت فرما سکتے۔ آپ کا ہجرت فرمانا حصول اس واسطے کہ اللہ اور شریعت کو ناپسند نہیں، آپ کا ہجرت فرمانا حصول اس واسطے شرعاً جائز ہے۔ مگر ایک اور آیت بڑا خوبصورت سبق ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، ایمان والو جب اذان ہو جائے اور صلاۃ کے لیے ندا دی جائے، آپ کو بلایا جاتا ہے کہ آپ الصلاۃ من یوم الجمعہ بما فسعوا الی ذکر اللہ وذروا۔ تو اس آیت میں قید ہے جمعہ کو دیکھتی، مگر عمومی طور پر ہر اذان بعد بھی کام چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہونا فرض ہے۔ پنجابی سمجھ لیتا ہوں تو جب اذان ہو جائے، آپ اگر نماز پڑھ کے دوبارہ کام کیا ہو، آپ چاہے تو میٹر لائن کا کام کر دو، شاپ بھی کرو، یا کوئی کام بھی کر دو، آپ کا وہ کام کرنا نیکیاں بشمار ہو۔ آپ پینٹ کر رہے ہو، آپ اینٹاں جا رہے ہو، آپ کا ہر کام نیکیاں بشمار ہو۔ حضور تشریف فرما صحابہ کے درمیان اور صحت مند صحابی ہوئے، اور جسم اور صحت مند سے تو صحابہ فرمان لگے، کاش کہ آدمی جہاد کرتا فی سبیل اللہ۔ حضور نے فرمایا، صحابہ اگر اس واسطے بازار جا رہے ہو کہ رزق حلال تلاش کرے اپنے بچوں واسطے، اپنے گھر واسطے، اپنے واسطے، تو ایک جہاد کے برابر بھی ثواب کا مستحق ہے۔ تو پاکستانی روپیہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، اصول رزق حلال ہیں عبادت ہے۔ اس کا مفہوم ہے اور قرآن کی آیات کا بھی مفہوم ہے، ایسے ہی حدیث اور قرآن کا مفہوم۔ یعنی آپ یہ مت سمجھو کہ آپ اگر کوئی کاروبار دنیا کر رہے ہو تو وہ ضائع ہے، اس اندر بھی دیکھیے اور اگر مگر آپ ایک بات یاد رکھیں
دین کے پسند نہیں کرتا تو میری ترجیح دوسری ہو. دین فرسٹ پر کیا کی ترجیح دین ہے، یعنی اذان ہو گئی ہے اور کچھ کام کر رہا ہے. تو اگر آپ نے اذان پہ لبیک نہیں آتا تو آپ کا کام کرنا اللہ کو پسند ہوتا ہے. کیونکہ کچھ کی اذان پہ نماز سے کم نو ترجیح دے اور آپ اگر کام چھوڑ کے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے تو اس کے بعد آپ دنیا میں ترجیح دیتے ہو کہ دنیا کی دوسری ترجیح اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے. یعنی آپ دنیا میں محنت کرو، کوشش کرو، بزنس کرو، جاب کرو، دین کو ناپسند نہیں ہے، یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے، ایک عبادت ہے مگر اس کی ترجیح دوسری ہے. پہلی ترجیح دی اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ حضرت فرماتے تھے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھنے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. آپ کا کاروبار کرنا عبادت شمار ہو. اور فرمایا اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، کہ تو نماز پڑھ جائے تو زمین پہ پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل ڈھونڈو اور تلاش کرو. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر کثرت نہ کرو. اب اللہ نے انسان کی نیچر کو اپنی جو لے ہوئی آئی ہے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، ایک انسان ایسا ہے جب وہ ایک دکان پہ گاہک آ جائے یا کام جلدی میں بیٹھنا ہو، نفع دیکھے یا گاہک دیکھے، تجارت دیکھے اور یا کھیل دیکھے، میچ دیکھے یا کوئی کسی کھیل بہت مشغول ہو، ننفضوا إليها وتركوك قائما، ایک پھر نماز چھوڑ دیتا ہے اور خود کی طرف رغبت کرتا ہے کھیل کی طرف اور اپنی تجارت کی طرف. اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی کیا فرمایا محبوب آپ نے دس لوگ ما ان اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ، جو نماز پڑھے اور باتوں اللہ عطا کرنا ہے اور باتوں تجارت کو بھی بہتر ہے، باتوں کھیل کو بھی سبحان اللہ سبحان اللہ. قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین. کم میں تو عزت نہیں ہوتا ہے اللہ کا، کام کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، جھوٹ کرنی چاہیے، مگر رزق کی نہ کما میں رزق برابری عطا. میں خود اپنی 41 سالہ زندگی میں دیکھا ہے کہ جڑے ان پڑھ ہیں ڈگریاں والے انہوں نے ملازم نہ ضرورت نہ طاقت ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خیر الرازقین، اگر اللہ نے ماننا ہے کہ ادارے ایمان پہ عزت اللہ دے. ایک کام کاروبار سب بہانا تو آپ سبب اختیار کرو حصول رزق واسطے، سبب اختیار کرو مگر مسبب الاسباب یاد رکھو. اسی گندوں پیر کے بچ کر کے گھر آ جانے انہوں ایک من نو 40-50 منا وچ تبدیل کرنا دی رات اللہ کی کسی بڑا کام محنت کرنا اور بولنا. آپ محنت کرو مگر آپ نماز ضرور پڑھو. میں ایک مرتبہ سعودی عرب کو تو اتنے ایک ریسٹورنٹ بڑا مشہور ہے البیت سعودی عرب. تو میرے دوست کا ہونا ہوا کہ آپ وہ تو کھانا کھلاؤ، تو میں ٹھیک ہے چل رہا ہوں. اتنا لوگ اتنے لوگ ہم جان نہیں ہوتے آسانی نہ رکھتے وہ مطلبہ سمجھ
وہ دبا آ گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ آدھا پاکستان کبھی میں پاکستان میں وہ کبھی پاکستان میں جاندار بھی اور انڈیا میرے کہنا ہے پاکستانی گما پڑتے ہیں پاکستانی گما پڑتے اس میں کیوں کیا کہ جڑے ایتھے لوگ رہتے ہیں نا یار یار ضرور وہ نہیں کہتے کہ جمعے والے دن چھٹی کرتے تھے جمعہ پڑھتے ہیں تو باقی نماز تو اس کو محسوس ہوا کہ اس کے حکم میں مانتے ایسا نہیں ہے بندے سارے نماز یہ تے کول نہیں جمعہ پڑھتے ہیں کہ نہ پچھلے نہیں ہوتے ابھی تو پڑھتے کیونکہ جمعے والے دن جمعہ پڑھتے ہیں تو یہ محسوس نہ کرو جمعہ مانتے چھوٹی نہیں یہ بھی بندے نے دوسروں پڑھتے کوئی نہیں تو وہ ساریاں بندے نے لیکن عید پڑھتے تو آپ ماشاء اللہ جو اس جگہ پہ پردیش میں تشریف لائے ہوئے ہو آپ کی عادت پالو تو ہمیں بہت آسان ہے نمازی پڑھنا تو زمین میں ہجرت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنت کے مطابق انسان ہو مگر جس زمین پہ جاؤ ایک کسی کتاب اس میں نہیں پڑھا میری زندگی کا تجربہ ہے اس کو یاد کر لو میرا ایک کسی کتاب کرنے کی لو جس زمین پہ جاؤ وہ زمین بندے آسمان میں یہ میرا تجربہ جڑا اس زمین نال دھوکھا نہ کرو اس زمین کو میرے یہ تجربے میں بات ہے تیرا بندہ اس زمین کے دھوکے کی اور قرآن کی خدمت کرتا ہے اس ملک کو اپنے اندر جگہ نہیں دیتا اور اس کو اپنے اندر تھا دیتا تیرا بندہ اس کی اس دھرتی نال محبت کرے پیار کرے اور اس دھرتی میں خود دھرتی اس کو نواز دے آپ بھی تجربہ کر کے چیک کر کے اپنے تجربات کو نواز پاتا تو جس ملک کو جاؤ سب کو پہلے اس ملک کا ہوا دوسرا اس ملک کا دیا نہ کرو پہلے پاکستان میں عادت ہو جنہیں اسی اپنے پاکستان میں کرنے ہیں یہ یہودیاں بولنا ہے اور اس وجہ کو بیرون ملک پاکستانیاں میں بہت خراب ہو رہا ہے یو اے ای اور باقی کچھ ملکوں کے اندر پاکستانیاں کو پابندی لگائی جا رہی ہے یہ ایک سے آ کے بھی ماچو مین بننے کے بعد کہ پاکستان ہے آپ ایک پردیس سے بولے کے بیٹھے ہو عزت کمان آئے ہو وہ نہ صحیح کرنا ہو اگر تم اتنے ہی اچھے بندے ہو کہ اپنا پاکستان صحیح کر لو پھر کیا جاؤ یہ لوگ کہتے ہیں آپ کی صحیح نہ گھر کر ہو رہی یہ جو عالیہ بادشاہ ہیں نا یو اے کے اندر تو انہاں پاکستانیوں نے انہوں نے انتظامات کے انہوں نے ہڈیاں کے سڑکاں کو اتنی تنقید سوشل میڈیا نے کی ہے وہ پاکستانیوں کو لگو نہ کو ساڈے تے یہ نے کوئی چلو کہہ رہے لگے انہاں واسطے نویں اس ملک نال محبت کرو انہوں نے قوانین نال چھیڑ چھاڑ نہ شرعی مسئلہ ہے کہ آپ جس جگہ رہندے ہو انہوں نے بنائے ہوئے قوانین کا احترام کرو اگر نہیں رہ سکتے اس ملک کے قوانین کی پابندی کرنا یہ تھوڑی دوسری ذمہ داری ہے پہلی اس وطن نال مٹی نال محبت کرو دوسری اس ملک کے ہر اس قانون کا احترام کرو جڑا شریعت نال ہوتا ہے اور تیسرا اس ملک کے باشندیاں نال محبت کرو تھوڑے اخلاق دے اور تھوڑے پیار دے انہاں کو ہونے ہونا چاہیے کہ پاکستانی بہت اچھے لوگ کوئی نہ میڈیا میں بڑے لڑاکے ہوتے ہیں کچھ پاکستان میں سفیر ہوئے تھے تو آپ رہے کہ انہیں اندازہ لگانا کہ پاکستانی کیسے اب یقین فرماؤ کہ لوگوں سے پاکستانی اچھا کارنامہ دیکھنے آئے تو بڑا خوش ہوتے ہیں کہ یار میں اتنا اچھا پاکستانی اچھا اچھا کرا کرو دوسری چیز
دوسرے ملک جا تجارت کا حضور کا اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت شام تشریف ہو گئے، حضرت اما خدیجہ الکبریٰ کا مال تجارت ہوا۔ اما جی کے بزنس مین خاتون سن، اما خدیجہ الکبریٰ بزنس کرتے سن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی بزنس کرتے، حضور نے بکریاں بھی چلائی، حضور نے تجارت بھی فرمائی، اور آپ تجارت فرماتے ہیں مداربت، یعنی نفع دی جو سرکار تجارت فرماتے ہیں مال مالک کا ہوتا ہے، اس لیے حضور تجارت کرتے ہیں تو منافع نصیب۔ اما جی کو میں کھولتے جاتے ہیں ساتھ روٹی سے رکھی سے کوئی دیر تک حضور کا انہوں نے سنیا کہ محمد نام کے نوجوان ہیں جو بڑے صادق اور انہوں نے خود کیا کہ آپ میرا مال لے جاؤ اور منافع تقسیم کریں۔ تو سرکار نے اس آفر نوٹ کرتا چاہے جہاں پہ مشورے نہ قبول کرو، مشورہ کرنا سنت، اپنے ہر کام میں مشورہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے بھیجنے کا مشورہ کرنا، بامرو پورا اپنے آپ کو اگلے کل سمجھنے والا بندہ بے وقوف ہوتا۔ آپ بات بڑی سمجھو، جیڑا سمجھتا ہے کہ میں بہت عقل مند ہوں اور مجھے بے وقوف لا اثر ہو گئے۔ عقل مند آدمی ہمیشہ دوستانہ مشورہ اپنے دوسرے لوگوں نال سمجھدار لوگوں نال مشورہ کرے گا کہ گل دو دماغاں نکل کے آوے گی، بہت اچھی ہو جائے۔ حضور صحابہ کا مشورہ کرو، اللہ کے آپ کو بھی جس شخصیت کے ہستی کے کوئی ہوگی انہوں نے مشورے کی محتاج ہے، اور آپ پھر بھی مشورہ کریں تو کہ آپ تربیت فرما رہے ہیں حکومت دین کے اپنے معاملات کو مشورے نہ کریں۔ سرکار نے اپنے چچا نال مشورہ کیا اور ماں لے کے دعا ماں لے کے گئے تو پھر واپس تشریف لے آئے۔ اما جی نے ایک غلام میسرا آپ کے نال اپنی طرف نگران کے طور پہ بھیجا کہ آپ کے نال تجارت ہو جائے۔ سرکار واپس آئے تو اما جی نے میسرا سے پوچھا محمد کیسے کرتے؟ اللہ ایک میں آپ نے خدمت کرنا حضور نے فرمایا میری امت کی برکت تجارت ہے، آپ سب بھائی تجارت ہی کرو، تجارت عزت کے اندر برکت ہے، اللہ کی طرف حضور امت کو بڑھیت فرمائے۔ آپ نوکری کرو گے تو ساری زندگی نوکری کرتے ہو، اچھے اور صاف ستھرے طریقے سے اپنے آپ کو بزنس کی طرف لے آؤ، چھوٹا نہیں آپ مدد کے لیے پاکستانی اکثر دوسرے ممالک میں دیکھتے ہیں کہ مزدوری کرتے ہیں اور بنگالی بزنس کرتے ہیں، چھوٹا موٹا۔ بہرحال انہوں نے فرمایا کہ میں حضور کو بڑا عجب طریقے نال تجارت کرتا ہوں کہ عرب کے رواج کی بات دیکھ کر لگے پیسہ اٹھا، حضور قسم کے ساتھ اٹھا، اور حضور فرماتے ہیں قسم اٹھانے سے مال بک جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتا ہے۔ مرد ہو ان کی گل نہیں کی اللہ حضور قسم اٹھان کو بغیر بیٹھے اور حضور اپنے مال میں عیب بیان کرتے ہیں، اس کے اندر عیب ہے۔ عمر جی نے فرمایا میرے نبی خدا نہیں ہونا تو میں سے فرماتے ہیں سب سے پہلے ساڑھے بھی جاتی ہوں کہ عیب بیان کرنے کے بعد حضور میں خوبیاں بھی بیان کرتے ہیں، اس کے اندر خوبی تو آپ نے فرمایا پھر بڑھاپا نہیں آیا اور میں نے اتنا جلدی ہوئی حضرت ایسا میرا ساڑھی فم اس سال سب کو زیادہ نفع رسول اللہ کی دیانت کا حضور بھی ہے
کہ رسول اللہ سرکار کا طریقہ دستا ہوا ہے کہ عدالت ایسے من غشہ فلیس منا بالمعروف وہ میرا امتی میرے بچوں نہیں ساڑھے بچوں نہیں ہے سلمان کمیونٹی کو کیسے کامل امتی نہیں ناقص تو عزیزان محترم آپ اس سے بھائی دھوکہ مانو میں دیکھا ہے تو مختلف ممالک کو جانا ہوتا ہے ایک نقص پاکستانیوں میں پایا جاتا ہے یہ ضرور اسے ایک بھائی کام مل جاتا ہے کوئی ایک کاروبار یہ شکایت ملتی ہے دوسرا بھائی ہے بلا بیٹھا ہوتا ہے یار تو بل نہ آ جائے لال ہے تو بلا بیٹھا وہ جاتا ہے کہ اس ارباب ہو جڑا انہاں دا وکیل ہوندا ہے وہ دو دن کام کرنے کے بعد تو پھر وہ کہتے ہیں ٹھیکہ کہتے میں سعودی میں انہوں نے تو میں 80 دے دے میں چھٹی گیا 80 مینو دے میں تیرا 80 کام کر رہا ہوں چھوٹی کرا وجہ سے یہ احسان فراموشی اور احسان فراموشی کو منع کیتا گیا حل جزاء الاحسان الا الاحسان دینا داری نہ کرے تو بھلائی کرے ہو تو بھلائی کرے اگر ایسا نہ کرو نہیں کرے دھوکہ نہ دو رات نال تسی کچھ اوپر نہیں جا انگریز تجارت میں کافر ہو کہ سب ڈوبتے ہو اب دیکھو ایک پروڈکٹ جو لکھا ہے میڈ ان پاکستان ایک پروڈکٹ جو لکھا ہے میڈ ان جاپان اب جاپان والے ہیں مسلم نے مسلمان لیکن کسٹمر پہلی ترجیح جاپان کو کیوں دے رہے ہیں حالانکہ میں اس کی وجہ میرے دوست فقط یہ ہے کہ کسٹمر کا مائنڈ ہے کہ کافر نے نہ جو لکھے ہے کوئی ہے کلمہ پڑھنے والا ہے کوئی بات نہیں کہ جوتے کی لکھے ہے اس عادت نے مسلمانہ کی تجارت کو تباہ کر میں آپ کو ایک مثال ساڈا شہر ہے اس کے اندر ایک بابا جی سن بابا مہندا انہوں کا نام بالکل سادہ جگہ دے سن تو شہر میں دودھ دیکھنے دکانوں کو میں دیکھنا کہ دوجے جو دکاندار نے دودھ دی بات دوپہر تک دے لے کے بیٹھے جب انہوں نے دیکھا کہ وہ کبھی دکان نہیں سن کھولتے تھے لوگ بڑا عادت ہو اور بڑے غصے مزاج کی شخصیت سن بابا جی نے غصے والے بندے سن دکان سے جھڑک دیں گے سن پہ پاری نہ لاؤ لیکن لوگوں نے دکان سے پہلے کھڑے ہیں میں پھر اس بارے تھوڑی بتا دیتا کوئی بھی وجہ نہیں ہے انہوں نے سن کے بابا میں ملاوٹ تو دکان کھولن تو پہلا بندے آئے تو دکان کھول کر چلا بیچ کے تو ایمانداری ایمان ہر جگہ honestly is best policy ایمانداری کو اچھا کوئی ایسا عمل نہیں ملا تو اندر کی بات بھائی ماننا اگر کوئی بندہ ترقی کر بھی جائے حرام کا مال اکٹھا کر بھی لگے تو نہ اس مال میں برکت ہوتی نہ اس بدن کو نصیب ایک قطعی یقینی بات ہے کہ جس بندے کے مال حرام آ جائے وہ سکون ختم تو آپ اس کے حلال کمانے واسطے محنت کرو اللہ تو آپ بڑے آتا اور جو میرے بھائی بچے جس جگہ پہ رہتے ہو تواڈے پیچھے جڑے تواڈے گھر والے انہاں نو محبت اور پیار رکھا کرو نا زیادہ محبت ہو نہ تواڈے نال کرنا ایک حقیقت ہے کہ جڑا ٹانگے والا گھوڑا ہوتا ہے وہ جو سواریاں لا کے ہوتا ہے کہ انہوں دوجا نال الگ کر کے دانے رکھتا ہے وہ جوان جڑا ڈگا وائی کر کے ہوتا ہے نا ایک ایک کروا انہوں کسان ایک پیڑا آٹے کا ضرور ملا
اس کی وجہ ہے کہ یہ محنت کرنے والا گھوڑا ہے، آپ کی محنت کرنے والے انسان تھوڑا زیادہ حق بنتا ہے کہ تھوڑی ترجیح دیتی جائے، تھوڑوں محبت کی نظر نہ رکھا جائے۔ مگر میں دیکھا ہے پاکستانی کمیونٹی ایسی ہے کہ وہ صرف فوٹو ہی پھول کرتے جب انہوں نے پیسے کی ضرورت کہ پیسے دے دو، اور پھر وہ کبھی نہیں دستے کہ تھوڑا پیسہ آ جائے۔ اور پھر ایسے واقعات بھی میں دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ 50 40 50 سال پاکستان پیسے ہوئی کا ہے، لیکن جب وہ واپس گیا ہے تو نہ کچھ ہے تو نہ کبھی تیرے بچیاں کی یاد ہے، وہ بندہ سوچی پہ جاتا ہے میرے بچے ریال کھاتے رہے۔ تو آپ لوگ بڑی سمجھداری نال اپنے گھر نو اور اپنے بزنس نو ملا کے چلانا، بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے، اور جس مقصد واسطے کچھ لے کے آئے ہو وہ ہے بہتر طرز زندگی، اور اپنے بچیاں واسطے حصول رزق اس دے رکھا کرو۔ اس واسطے اپنی اس جگہ پہ کچھ زندگی پکی نہیں گزارنی، جو واپس جاؤ، واپس جا کے کی کرو گے یہ نہیں، واپس جاؤ گے تھوڑے کول کی ہوئے گا اس نو دے وچ تھوڑے بچے، تھوڑی بیوی، تھوڑا گھر، تھوڑا ملک، تھوڑا وطن خوشی قربانی دے کے کرو گے، گھر والے تھوڑی قدر ہونی چاہیے اور کرنی چاہیے۔ میں اتنے پاکستان ہے جدوں گل کراں میں انہوں نے ضرور دسنا کہ تھی سویرے اٹھدیاں پروٹھے کھا لیں گے، ساگ کھا لیں گے، تمہیں پتہ ہے وہ کی کہتے ہیں، وہ کپڑے خود دھوندے، اپنی ہانڈی خود پکا دے، اپنی روٹی خود پکا دے، وہ اپنے سارے کام خود کر دے، لیکن وہ جو کمائے وہ تو گل کرتے تھے یار انہوں نے شکریہ سے ادا کرنا۔ تو یہ گل ہے پارٹنر مشہور ہے، باہر انہوں نے یہ جگہ بھی ایسے والے تو مزدور نے ڈکے نے بس لگے۔ تو میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے لیو، اپنی عقل اور شعور کا استعمال کرتے ہیں، اپنے پیسے کو ضائع کر دو، پیسہ ضائع کرنا اور فضول خرچی کرنا اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں۔ اللہ نے قرآن میں اس کو شیطان کا فعل قرار دیا۔ وہ خرچ نہ کرو بلکہ خرچہ بھی دو، مگر انہوں کبھی بھی بگاڑنا مت۔ جدو تھی انہوں نے موبائل، موٹر سائیکل، فلاں فلاں ہر شے لے کے دیندے رہتے ہو نا انہوں نے فرمائشاں تو اصل تھی پیسہ بھیج کے اپنی اولاد خراب کرنا، اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ یہ چند ضروری وسیلہ اور باتیں سن جو میں آپ کو خدمت میں پیش کی، چند گزارشات اور کر کے پھر دعا کروں۔ اگر کسی بچے کو گل پوچھوں گا بیٹی تو انہوں وقت ہوا وہ پوچھ سکتے عظیم اور ساتھ کیا ہوگا اس ملک میں رہ کے آپ کی یہ ذمہ داری ہے جو میں پہلے ذمہ داریاں ملک کے بارے دس رہے ہیں وہ کچھ سمجھ۔ اگلی چیز اپنے دین کو مت بھلانا، اپنے دین کو مت نکالنا۔ اسی اس جگہ پہ ان کما واسطے نہیں آئے جو تسی کر رہے ہو، یہ سبب نے اصل وچ آئے اللہ کے پاک نبی اور اللہ کے دین کا کام۔ قرآن پاک گواہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میں انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت واسطے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يعبدون کی بات مفسرین نے تشریح فرمائی ہے لیعرفون، یعنی جنہوں پہچان لو آپ اللہ اور ان کے رسول کے دین کا کتنا کام کر کے سوئے ہو، آپ کو سب تو پہلے آپ خود نمازی بنو اور اس کے بعد اللہ کے دین کا کام کرو۔ اللہ کے دین کا کام کرنا آپ کو بہت ہے، اور آپ کی ذمہ داری ہے شرعی، آپ اللہ کے دین کا کام کرو، اللہ کے دین کا کام کرو۔ تو بابے سر میں کل بھائی صاحب نے کل بابا جی الیاس قادری صاحب اور بابا جی خادم جی، بابا جی الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی بابا جی خادم جی فرماتے ہیں مجھے خود جو دین کا کام دو بابا کے دو ٹکڑے سمجھ رہے ہیں کہ دین کی ڈیمانڈ، تو ڈیمانڈ یہ ہے بابا کا حضور کے دین کا کام،
حضور مرت جانے ساڈے ریال ڈالر ہے بزنس کاروبار قبر چ نہیں جانا قبر ساڈے نال ساڈا دین دا کیتا ہوا کام ہے اپنی زندگی کے اندر آپ کو سوچنا چاہیے کہ میں دین واسطے کی بس جب آپ یہ سوچ لو گے کہ میں دین واسطے کی کیتا ہے دین دا درد دل چاہے گا ساری فرماتا ہمیں دنیا ماحول دنیا کا غم کرنے کی ضرورت نہیں تو مالک پیدا کیتا ہے روٹی نہیں غم ہی ایک ہی غم بندے کے دل ہونا چاہیے کہ میں دین واسطے دین دا کام کرنے کا دین بڑھاؤ روٹی کماؤ کاروبار کرو بزنس کرو جو بھی بڑا دین ہے وہ کرو مگر اللہ کے دین واسطے کام کرنے کا ذہن بناؤ اب میں آپ کو اس لیے مثال دوں میں نے اس وقت یہ ذہن بنایا میرے کو سائیکل ہوتا اور میں پنجاب کی بڑی مساجد کو ایک مسجد تعمیر اور اس وقت 4 مساجد میرے تعمیر میں جنہوں میں بنانے کی کوشش کر رہا ہوں اور 2 مدارس ہیں ایک بنا چکا دوسرا بنا رہا فالیا دے پہلا سے اپنے شہر بنایا دوسرا فالیا دے کر بنا رہا تو وہی دیکھو لوگ پیسے دیکھو اگر سیانے آدھے کوئی ایک آ تو 100 کام آ کے دتا نہ بیا کر آ دتا کرو تسی بھی کسی نے یار رل کے نا میلاد شریف کا مہینہ آ گیا تو کچھ اکٹھے ہو کے سرکار کا میلاد کہہ رہے ہیں نا رمضان شریف آ گیا کہ یوم سیدہ فاطمہ کا حال تو کوئی سے معلومات رکھ لیں کہ ان بلا کے لے جا کے دین کا کام ہو جائے بیان ہو جائے بھائی صاحب بیٹھے ہیں اور اس طرح کے علماء جنہوں ہون کے نہ اور کسی نے پاکستان کو چل گیا کہ آ یار اتنے چکر لا جائے میں کو بیان کر جا تو جدو بھی کوئی ایسا ملاد میراج اویئرنیس ہوتی اور بندے کا ذہن دین نال جڑتا جدو بلکہ یار کچھ ساڈے پلے میں کوئی چار دیکھنے مر کے گیا لیکن وہ یہ کی ہے تو اگر آپ قرآن پہ اعتماد رکھتے ہو یقیناً رکھتے ہو تو لیکن اعتماد کی طرح جاتے یاد سارے اعتماد رکھ دیں مگر اعتماد کی طرح جاتے اب آپ ایک دیکھو اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان مرے گا تو خود اعمال نامہ دے کے رکھا جائے اور انہوں کیا جائے گا ایک طرح کتاب اپنا اعمال نامہ خود پڑھ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا آج تیرے کو حساب نہ بندہ جو پڑھے گا تو وہ آگے کہ یار اے گناہ تو میں کلیاں کیتا اسے دیکھیا نہیں تو گناہ کے ہے کوئی نہ میں مکر جاتا یا اللہ ہے گناہ تو میں کیتا ہی نہیں اللہ فرماتا یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرما کے منہ بند کر دو کہ ہاتھاں تے پیراں نال گواہی پھر ہاتھ اور پیر ساڈے تے گواہ ہو اور وہ گواہی دیں گے کہ اساں دے تے گواہ ہاں اس نے کا اس وقت انسان آکھے گا یا لیتنی کنت ترابا کاش میں مٹی ہوتا میں بندہ ہوتا ہی نہ ہے حساب کتا لینا آپ اس گھڑی کی تیاری کرو کچھ ایسا کام کر لو بھائی صاحب کہ آپ اس وقت جب پیش ہو اپنے مالک کی بات آئے کہ نامہ مال تجھے دکھیا ہو جس بھی کسی مال کمائنے ہو گے تجھے حساب دینا ہے جتنا تھوڑے کو مال چھوڑو گے اتنا تجھے حساب دینا ہے اور جتنا آپ مال اللہ دی راہ تے خرچ کرو گے وہ دا ثواب لینا ہے باپ کی پسند ہے آن یور چوائس تحدیث نعمت واسطے آپ کو درج کر یہ فخر نہیں تحدیث نعمت بینو اللہ پاک نے دنیا میں مال کو نواز رکھا میں اپنے مال نو مختلف جگہ تے انویسٹ کر کے اپنے دوستوں کو وصیت نامہ دیتا ہے کہ جتنا چر میں زندہ میں خود ان کی سوچاواں گا لگاواں گا جدو میں مر جاواں آخری سانس کو بعد وہ سارا
یا مسجد سے لگایا جائے یا مدرسہ پہ لگایا جدو میں خبر جانا کہ میں یہ کہہ سکتا کہ میرے کو مال جدو میرے کو مال نہیں ہوگا تو بھائی میرا حساب آسان ہو جائے، ایک چیپٹر پہ کلوز ہو جائے گا نا کہ مال کوئی نہیں، ایک پرچہ بند کرو یہ گواہ میرا اللہ ہے یا وہ دوست نے جنہوں میں یہ بات طے کی، اور اس کی وجہ واللہ یہ ہے کہ میں جو قرآن و سنت کو سمجھا میں وہی سمجھا تو بھائی چھاپ دین بہت مشکل۔ دوسری چیز میں آپ کی خدمت میں خرچ کرا بابا جی خادم رضوی فرما دو بہن کہ دین ادار دین کی صدا ادار نہیں رکھتا، آپ اتنا دین کا بیٹا کام کرو گے اللہ تو آپ سب بھائی حلال رزق کماؤ، اپنے بچیاں کی تربیت کا ہمیشہ خیال رکھو، انہیں زیادہ پیسے مت بھیجو تو خراب ہو جاؤ، اپنے پیسے سیونگ کرو اور حلال کی رزق کماؤ، اس ملک کا احترام کرو، ملک کے قوانین کا احترام کرو، فٹنس والا ذہن بناؤ، اللہ تعالیٰ کا برتن نوازے اور نمازے پنجگانہ کا ذہن بناؤ۔ آخری حدیث سرکار نے ارشاد فرمایا صحابہ اگر کوئی بندہ 5 مرتبہ دن میں غسل کرے تو میل ہوگی تو رہے گی؟ صحابہ کی یا رسول اللہ نہیں، تو آپ نے فرمایا صحابہ نماز 5 وقت کا غسل، اس وقت تھی نماز پڑھ دیو تو تواڈے زور تو اثر کے درمیان والے گناہ خود مٹ جائے۔ توبہ کی نہیں ضرورت، ویسے توبہ ایک مستقل عبادت ہے مگر نماز کے بعد توبہ کی ضرورت ہوئی صغیرہ گناہ معاف ہو۔ ایک حضور کی سرکار کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، اس نے عرض کی تھی بیان کرنے مگر اتنا یاد رکھو کہ نماز گناہ میٹھا کرو۔ سرکار چل رہے سن کوئی درخت سی پت چڑھتا خزاں کا موسم سے، حضور نے اپنے دست مبارک نال اس درخت کو ہلایا، وہ پتے زمین پہ گرے، تو آپ نے فرمایا جو انسان نماز پڑھ رہے ہیں گناہ ہو بھائی آپ نماز پڑھو اور دین کا ذہن اللہ کریم آپ سرکار کی محبت اور دین کی محبت آپ کو عطا فرمائے۔ بات آپ نے پوچھنی ہوئے تو میں نہ ہوگا ہوا تو ضرور جواب دے دوں۔